الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اجوف کا تیسرا قانون قلنا والا قانون پڑھیں گے۔ 7واں باب ہے اجوف اور سبق نمبر 3 ہے قلنا والا قانون۔ دیکھیں جیسے پچھلے والے سبق میں ہم نے التقاء ساکنین والا قانون پڑھا تھا۔ التقاء ساکنین والے قانون کا اس قانون کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے آپ کو التقاء ساکنین والا قانون سمجھنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے ایک مستقل سبق کے اندر التقاء ساکنین کو کور کیا ہے۔ اب آپ یہ والا قانون سمجھیں، اس میں التقاء ساکنین کا کیا عمل دخل ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کا حکم سمجھ لیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے۔ یہ اس کا حکم ہے، لیکن آپ نے ضمہ دینا کب ہے، اس کی چند شرائط ہیں، وہ شرائط یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد ہونا چاہیے۔ اگر ثلاثی مزید فی ہے تو پھر آپ نے یہ والا قانون جاری نہیں کرنا۔ دوسرے لفظوں میں قلنا والے قانون کا تعلق ثلاثی مجرد کے ساتھ ہے، ثلاثی مزید فی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر اقولنا ہوگا تو اس میں آپ نے فا کلمہ کو ضمہ نہیں دینا، کیونکہ اقولنا یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی معلوم ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی معلوم میں تو یہ والا قانون جاری ہوگا، ماضی مجہول کے اندر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ چنانچہ قویلا کے اندر آپ یہ والا قانون جاری کر کے آپ اس کو قلنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ماضی مجہول ہے، ماضی معلوم نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اجوف واوی ہونا چاہیے، یعنی اجوف میں جیسے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی ہے، اجوف یائی ہے۔ اجوف یائی کے اندر یہ والا قانون جاری نہیں کرنا۔ اگر کوئی صیغہ اجوف یائی ہے تو آپ نے اس میں یہ والا قانون جاری نہیں کرنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ واو غیر مکسور ہو، یعنی جو اجوف واوی بھی ہے اگر، تو اس واو کے اوپر یا تو فتح آئے یا اس واو کے اوپر ضمہ آئے۔ اگر اس واو کے اوپر کسرہ ہے تو پھر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، جیسا کہ خاویفہ۔ اب خاویفہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو واو تو ہے لیکن واو کے اوپر کسرہ ہے، لہذا اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ 4 شرطیں ہوگی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر التقاء ساکنین والا قانون پہلے جاری ہو چکا ہو، پھر یہ والا قانون جاری ہوگا۔ اگر التقاء ساکنین والا قانون جاری نہیں ہوا تو پھر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال ہے اس کی قلنا۔ قلنا میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے قلنا، یہ اصل میں تھا قولنا۔ قولنا بروزن فعلنا ضربنا، جمع مونس غائب کا یہ صیغہ ہے۔ پھر اس میں قانون لگا۔ قانون کیسے لگا؟ سب سے پہلے تو اس کے اوپر لگا قالا والا قانون۔ واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا قالنا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ التقاء ساکنین ہے اور علی غیر حدی ہے۔ 2 ساکن جمع ہو چکے ہیں۔ پہلا ساکن الف ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، تو پہلا ساکن یہ ہے، دوسرا ساکن لام ہے۔ یہ 2 ساکن جمع ہو چکے ہیں اور یہ دونوں ساکن، یہ لفظ ایسا ہے جو التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے، کیونکہ اس میں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دوسرا ساکن وہ مدغم ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر مدغم نہیں ہے، تو علی غیر حدی ہے۔ اس کا حکم میں آپ کو بتا چکا تھا، اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، یہ التقاء ساکنین کا حکم تھا۔ تو ہم نے بھی یہاں پر یہی کیا، التقاء ساکنین کے حکم کی وجہ سے ہم نے پہلے الف کو گرا دیا تو یہ بن جائے گا قلنا۔ اب یہ جو قلنا والا لفظ ہے، اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ 5 کی 5 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ 5 شرطیں کیسی ہیں؟ پہلی شرط یہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید فی تو نہیں ہے، قال یقول۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ ماضی معلوم ہو، تو ماضی معلوم بھی ہے، یہ ماضی مجہول نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اجوف واوی ہو، تو یہ اجوف واوی ہے، اجوف یائی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں قولنا تھا۔
اور چوتھی شرط یہ تھی کہ واو غیر مکسور ہو، تو یہ چوتھی شرط بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے کہ واو اگر آپ دیکھیں گے قبل نام واو مفتوح ہے، مکسور نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ التقاء ساکنین والا قانون جاری ہو چکا ہو، اور یہاں پر یہ والا قانون جاری ہو چکا ہے کیونکہ کالنا سے قانون جاری کر کے ہم نے اس کو کلنا بنایا تھا۔ جب پانچوں شرطیں ایٹ اے ٹائم بیک وقت پائی جا رہی ہیں تو اب ہم اس کے اوپر کلنا والے قانون کا حکم جاری کر کے اس کے فا کلمہ یعنی جو کاف ہے کلنا بروزن فعلنا، اس فا کلمہ کے فتح کو ہم ضمہ سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا کلنا۔ یہی ہمارا قانون ہے کلنا والا قانون۔